فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر چھوڑا جاتا ہے نا، وہ انتہائی سخت فیصلے کرنے والا ہے۔ جہاں وہ غفور الرحیم ہے وہاں وہ ظالموں کی رسی کھینچنے والا ہے۔ تو یہاں بھابھی آ گئی، ادھر اس کے سر پہ ڈنڈا لے کے سوار ہو گئے، اور جی اب میں اس کو سکھاؤں گی کہ فلاں ہمارے گھر کا کیا طور طریقے ہیں۔ ہمارے گھر میں یہ نہیں ہوتا، ہمارے خاندانوں میں لوگ یہ نہیں کرتے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک انتہائی خوبصورت رشتہ ہے۔ اس رشتے کو جتنا ہم سمجھیں گے اتنا زیادہ خوبصورت نظر آئے گا، اتنا زیادہ مضبوط نظر آئے گا۔ لیکن اگر جو اس رشتے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اور اس رشتے کی قدر نہیں کرتا، ان کا رشتہ اتنا ہی کمزور اور اتنا ہی بے معنی نظر آتا ہے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو این ادر ولاگ۔ ایک دفعہ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا، ایک مرد شادی کے بعد کیا کھو دیتا ہے اور کیا پاتا ہے؟ بیوی نے مسکرا کر بڑی حکمت سے جواب دیا، مرد اپنی تنہائی کھو دیتا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی آزادی کھو دیتا ہے، وہ خود مختاری بھی کھو دیتا ہے جس سے وہ آزادانہ فیصلے کیا کرتا تھا، لیکن اس کے بدلے میں اسے ایک ساتھی ملتا ہے، ایک ایسی عورت جو اس کی ماں، بچوں کی ماں ہوتی ہے، اور ایسا گھر جو محبت اور سکون سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ شوہر ہنسا اور بولا، تو پھر خوشی کیا ہے؟ بیوی نے نرمی سے جواب دیا، خوشی وہ ہے جو ہم خود بناتے ہیں۔ اگر شادی کو ایک دوسرے کے ساتھ بوجھ بانٹنے، خوشیاں تقسیم کرنے اور کامیابی کی راہ پر چلنے کا ذریعہ سمجھیں گے تو ہم خوش رہیں گے، لیکن اگر ہم اسے صرف ایک بوجھ سمجھیں گے تو ہمیشہ محرومی محسوس کریں گے۔ پھر شوہر نے ذرا سنجیدگی سے پوچھا، کیا تم مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہو یا بچوں سے؟ بیوی نے بغیر جھجک کے جواب دیا، بچوں کو۔ شوہر حیران ہوا اور بولا، کیوں؟ بیوی نے کہا، کیونکہ وہ میرے وجود کا حصہ ہے، میرا خون ہے، میرا دل ہے، میری روح ہے، میں ان سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ اور میں؟ بیوی مسکرا کر بولی، تم اس سفر کے ساتھی ہو، کبھی مجھے خوش کرتے ہو اور کبھی تنگ کرتے ہو۔ یہ سن کر شوہر خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا، کیا واقعی میاں بیوی کا رشتہ قربانیوں پر قائم ہوتا ہے؟ اور کیا یہ سب قربانیاں ہمیشہ محسوس بھی کی جاتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں عورت کو بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ جو ماں راتوں کو جاگتی ہے، بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، بچوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہے، وہ ماں چپ چاپ ہر چیز سہتی ہے، برداشت کرتی ہے اور اپنے گھر کو جنت بناتی ہے۔ لیکن جیسے ہی کسی معاملے میں اس کی کہیں کمی کوتاہی نظر آ جائے تو وہاں پہ فوراً سے پہلے اس عورت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ اگر بچہ اسکول میں نہیں جا رہا یا اسکول میں پیچھے رہ گیا ہے تو انگلی ماں پہ اٹھائی جاتی ہے کہ ماں کہاں تھی۔ بچہ بدتمیز ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ماں نے تربیت نہیں اچھی کی، ماں کہاں تھی۔ ماں تو آج کل بہت فقرہ مشہور ہے کہ ماں تو موبائل میں بزی تھی، ماں کو کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ بچوں کی تربیت کر سکے۔ شوہر اگر بیوی سے ناراض ہو، خوش نہ ہو تو بھی الزام بیوی پہ آتا ہے کہ اس نے گھر کو سنبھالا ہی نہیں، یہ اس قابل ہی نہیں کہ یہ گھر کو سنبھالے۔ اور جب اگر کوئی اولاد بگڑی نکل آئے تو کہا جاتا ہے اس میں ساری صفات ماں کی ہے، یعنی کہ سارا ملبہ اس عورت پہ ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی عورت وہ ماں بھی ہے، وہ آپ کے معاشرے کی معلمہ ہے، وہ مشیر ہے، وہ مسیحا ہے جو کہ ہمیشہ خدمت گزاری کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے، جو اپنی دن رات کی نیند کی فکر نہیں کرتی، جو اپنے وجود کے کسی بھی معاملے پہ کمپرومائز کرتی ہے، اپنی تکلیف پہ کمپرومائز کرتی ہے، لیکن ہم سب کا بچوں کا خیال رکھتی ہے، اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے، اپنے سسرال کا خیال رکھتی ہے۔ تو کیا وہ ماں اس قابل نہیں کہ اس کی عزت کی جائے؟ اپنی بیوی سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ تم میری ہمیشہ عزت کرو، تم ہمیشہ میرے آگے سر جھکا کے چلو، نو ڈاؤٹ بے شک بیویوں کو اپنے شوہروں کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مجازی خدا بنایا ہے، تو ان کی بہت زیادہ عزت کرنی چاہیے۔ لیکن کیا یہ بے وقوفانہ عمل نہیں کہ آپ اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میری عزت کرے؟
کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتے تو آپ کی بیوی بھی آپ کی عزت نہیں کریں گی. ہمیشہ کچھ دیں گے تو کچھ لیں گے. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں اس رشتے کو کچھ نہیں دے رہا اور اس کے بدلے میں مجھے ایک فرما بردار اولاد ملے، ایک بہت نرم مزاج اور ہر چیز برداشت کرنے والی عورت ملے، تو ایسا نہیں ہوتا. جب آپ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت چاہتے ہیں تو اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آپ کا رویہ آپ کی بیوی کے ساتھ بہت خوبصورت ہونا چاہیے. کتنا مشکل ہے؟ ذرا بھی مشکل نہیں ہے. اگر ہم لوگ یہ سمجھ کے چلے نا کہ جو بیوی ہے اس کا مقام دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے بچوں کی ماں بنایا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک پوری درس گاہ ہے. آپ کے بچے اس سے تربیت حاصل کرتے ہیں. فرسٹ آف آل ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ جب بھی رشتہ کریں انتہائی سوچ سمجھ کے کریں، قابلیت دیکھیں، اور ایٹ لیسٹ ماں اتنا پڑھی لکھی ہونی چاہیے کہ وہ آگے آپ کی نسل کی تربیت کر سکے. جب آپ کسی کو اپنی نسل کی تربیت کے لیے لاتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کو بھی ملکہ بنا کے رکھیں. جب آپ ایک ملکہ کی طرح اپنی بیوی کو ٹریٹ کرتے ہیں تو کل کو جو آپ کے بچے ہیں نا وہ بھی ایسی شاندار شخصیت کی مالک بنتے ہیں، اور ان کا جو مزاج ہے، ان کا جو رکھ رکھاؤ ہے، اس کو دیکھ کے پھر زمانہ رش کرتا ہے، آپ پہ رش کرتا ہے، آپ کے گھرانے پہ رش کرتا ہے، اور آپ کے گھرانے کی معاشرے میں مثال دی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اب ایک دوسرے رخ کی طرف. جب آپ اپنی بیوی کی عزت نہیں کریں گے، بیوی کو وہ احترام نہیں دیں گے جس کی وہ قابل ہے، تو پھر بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ یا تو بیوی آپ کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرنا سٹارٹ کر دے گی جو آپ اس کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہو. میں نے بہت دفعہ یہ فکرہ سنا کہ جب یہ مجھ پہ چلائے گا تو میں بھی اس پہ چلاؤں گی. چلانے والے کے اوپر پھر اگلا چلاتا ہی ہے. لیکن بعض اوقات کئی عورتیں اتنی سمجھدار ہوتی ہیں اور ان کو وہ اتنا ہوتا ہے نا کہ ہمارے بچے تباہ نہیں ہوں اور ہم اپنے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ہمارے بچے خراب نہیں ہوں، اس کے لیے وہ اپنی جو ہے نا ذات اس کو بالکل ختم کر دیتی ہیں، اپنی زبان پہ تالے لگا لیتی ہیں. جیسے جیسے عورت خاموش ہوتی جاتی ہے نا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ عورت کام ہو گئی ہے، یہ اب کام ہو گئی ہے، یہ اب ٹھیک ہو گئی ہے. میں نے یہ بھی دیکھا اپنے معاشرے میں کہ جیسے جیسے ایک عورت نے ہتھیار ڈال دیے وہ خاموش ہوگی، آپ کے ہر ظلم، آپ کی ہر زیادتی کو وہ سر جھکا کے سنتی ہے اور آگے سے کچھ بھی نہیں بولتی، وہ بالکل خاموش ہوگی. تو آپ کہتے ہیں اب یہ ٹھیک ہو گئی ہے، اب اس کو عقل آ گئی ہے کہ شوہر کے سامنے اب یہ نہیں بولتی. جی نہیں، اس کو عقل نہیں آئی، وہ خاموش ہو گئی ہے، اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. اور جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر چھوڑا جاتا ہے نا وہ انتہائی سخت فیصلے کرنے والا ہے. جہاں وہ غفور الرحیم ہے وہاں وہ ظالموں کی رسی کھینچنے والا ہے. تو اپنے آپ کو اس کٹہرے میں نہ کھڑا کریں. اپنے گھر کی جب تربیت کرنی سٹارٹ کریں تو پہلے ان غلطیوں کو، ان خامیوں کو دیکھیں. اپنی بیوی کو عزت دیں گے. اور ہمارے معاشرے کا نا ایک بڑا ہی زیادہ المیہ ہے، ادھر کسی میاں بیوی کا آپس میں پیار ہونا شروع ہوا، کسی شوہر نے کسی فرینڈ کی وجہ سے، کسی رشتہ دار کے سمجھانے کی وجہ سے یا اپنی ذاتی دلی محبت کی وجہ سے اپنی بیوی کی قدر کرنی شروع کی. لے جی اس پہ تو جادو ہو گیا. اوہو، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، اس کڑی نے تو ساڈے منڈے تے جادو کرتا. یہ کیسا معاشرہ ہے؟ ہم جہالت سے کب نکلیں گے؟ کب لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ اپنی بیوی سے محبت کرنا سنت ہے؟ آپ دیکھیں، آپ غور کریں، ہماری ہسٹری پڑھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک تھا. جب آپ ہمارے معاشرے میں یہ تو بڑی جلدی کہا جاتا ہے اولاد نہیں ہو رہی، میرے بیٹے کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے. بیوی بد زبان ہے، ہمیں تو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے. میاں بیوی کی آپس میں بن نہیں رہی، ہمیں تو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے. اور اگر میاں بیوی کی آپس میں بن گئی ہے تو بھی ہمیں 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے.
آپ کا مذہب صرف آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے. آپ کا مذہب آپ کو یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے, ان سے پیار سے شائستگی سے بات کرتے تھے, اور اگر کوئی ناراض ہو جاتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مناتے تھے. یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے؟ منہ بنا کے بیٹھی رہن دو. یہ کس طرح کا معاشرہ ہے؟ جب تک ہم اپنے مذہب کو فالو نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی روٹس کو نہیں پکڑیں گے, ہماری روٹس جو ہے نا وہ بہت مضبوط ہے. ایز اے مسلم, ایز اے امتی, ہماری روٹس بہت مضبوط ہے, لیکن وہ ہمارے لیے فائدہ مند تب ثابت ہوں گی نا جب ہم اس پہ چلیں گے, جب ہماری مائیں ہماری تربیت کریں گی, جب ہماری مائیں اسی چیز میں الجھی رہیں گی کہ 10 بندوں کا کھانا پکانا ہے, 20 لوگ دعوت پہ آگے ہیں اور ان کا کھانا پکانا ہے, اور ساتھ ہر ایک بندے کے موڈ سوئنگز کا خیال رکھنا ہے, اور ہر ایک بندے کو علیحدہ علیحدہ سے ٹیکل کرنا ہے, تو کیسے کریں گی ہماری مائیں تربیت؟ ہمارے معاشرے میں یہ تبدیلی کب آئے گی کہ جب مائیں اپنی بیٹیوں کو کہیں گی کہ بیٹا یہ جو آپ کی بھابھی ہے نا یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, اس کے ساتھ مل کے کام کرو. جب ہمارے معاشرے کی جو ساسیں ہیں نا وہ اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھائیں گی کہ یہ جو آنے والی ہے نا یہ اس کا بھی اتنا حق ہے, یار مت دو اس کو پورا گھر, ٹھیک ہے مت دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو یہ مت کہو کہ یہ تمہارا گھر ہے تم جو مرضی جلشاں کرو, لیکن ایٹ لیسٹ اس کو اتنا حق تو دو کہ وہ بھی اس گھر کو اپنا گھر سمجھے. ہم تو یہاں بھابھی آ گئی, ادھر اس کے سر پہ ڈنڈا لے کے سوار ہو گئے, اور جی اب میں اس کو سکھاؤں گی کہ فلاں ہمارے گھر کا کیا طور طریقے ہیں. ہمارے گھر میں یہ نہیں ہوتا, ہمارے خاندانوں میں لوگ یہ نہیں کرتے. اللہ کے بندو ہوش کرو, کسی پہ تنقید کر کے, کسی کی زندگی خراب کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کی نسل خراب ہوگی. جو ماں خود خوشحال ہوگی, جس ماں کی خود کی ذہنی جو طبیعت ہے نا وہ ٹھیک ہوگی, جو سائیکولوجیکلی سٹرونگ ماں ہوگی, وہی ایک سائیکولوجیکلی بچے کو پروان چڑھا سکے گی, وہی آپ کے گھر کو جنت بنا سکے گی, اور وہی آپ کے جو بیٹا ہے اس کی زندگی کو خوشحال بنانے میں مددگار ثابت ہوگی, اور وہ اچھی زندگی بسر کر سکیں گے. یہ بہت پرانے ٹیکٹکس ہو گئے ہیں کہ نقلی باتیں, جھوٹ سچ جا کے کوئی کسی کو بتا دیا, کوئی کسی کو بتا دیا, فلاں برا ہے فلاں ایسا ہے. ان چیزوں سے نکلیں, یہ چیزیں بہت پرانی ہو گئی ہے, زمانہ بہت ایڈوانس ہو گیا ہے, اور ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی روٹس کو لے کے چلیں, اس ماں کی عزت کریں جس ماں نے آپ کو پیدا کیا ہے, اور اس ماں کی بھی عزت کروائیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. اس ماں, یہ مائیں, یہ معاشرے میں نا بڑا ایک, میں چھوٹی تھی نا میں سنتی تھی کہ فلاں کہتا تھا کہ میری ساس نے میرے پہ بڑا ظلم کیا تھا, اب میں آنے والی پہ کروں گی, میں آنے والی سے بدلہ لوں گی. بھائی اس سے کیسا بدلہ؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کی ساس سخت مزاج تھی یا اس نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا تو اس نے آنے والی کا کیا فائدہ؟ مطلب کیوں آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں معاشرتی بگاڑ پہ بات کر سکوں, کچھ اچھی باتیں کنوے کر سکوں, اور اگر کسی کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو میں بہت خوش ہوں گی کہ کسی کا کوئی فائدہ ہوا, اور اگر کسی کو میری باتیں بری لگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.